السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روحانی مرکز میں ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورہ نساء کی 142 نمبر آیت سے 152 نمبر آیت تک آپ ترجمہ اور تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف ہیں اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ یہ آیت نمبر 142 اور 143 ہے، منافقوں کا بیان ہے۔ اس میں یہاں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ چال بازیاں کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں۔ اصل میں اس ٹائم کہ لوگوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو منافق بہت تھے، لیکن ان کی پہچان جو ہوتی تھی وہ اس طرح کی نمازوں سے ہی ہوتی تھی۔ نماز تو وہاں سب کے لیے ضروری تھی، پڑھنی اس لیے ضروری تھی کہ تاکہ مسلمان گن لیے جائیں۔ حالانکہ وہ جھوٹے تھے، مسلمان ثابت کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے۔ آج تو ہم خود کو سچا مسلمان کہتے ہیں اور 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ جو یہاں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی ہیں منافقوں کی، ایک تو یہ جو نماز پڑھتے ہیں کیونکہ انہی سے پہچان ہوتی تھی کہ کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، مطلب نماز جو ہے سستی کی بالکل۔ قرآن میں ہی اللہ نے سورہ ماعون میں 4 نمبر آیت میں فویل للمصلین، مطلب افسوس کیا ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اس طرح کی نمازیں پڑھیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی نمازوں پہ دھیان دیں۔ ان 3 صفات جو یہاں منافقوں کی بیان کی ہیں۔ دوسرے، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، مطلب جو نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کسی طرح مسلمان گنے جائیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ مطلب جیسے ہمارا جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف تو کم ہی جاتا ہے، ہمیں تو سلام پھیرتے ہوئے یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے جب امام صاحب سلام پھیریں، تو دنیا کی طرف زیادہ رہتا ہے۔ اسی بے دھیانی کی حالت میں یہ لوگ رہتے تھے، اگر کوئی آیت آ گئی تو انہیں چونکا دیا، بس اتنی سی یاد اللہ کی، بہت تھوڑی سی یاد۔ تو یہ 3 چیزیں بیان کی۔ تو منافقوں کا جو معاملہ تھا اس ٹائم ایسی نمازوں سے ان کی پہچان ہوتی تھی، کاہلی کی، تھکی تھکی سی نمازیں، یا کوئی بہانہ بنا دیا کہ ہم تو بیمار ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ اکثر فجر کے بعد پلٹ کے پوچھتے تھے فلاں ابن فلاں ہے کہ حضور نہ وہ تو نہیں ہے، کہ ہاں فجر اور عشاء منافقوں پہ بھاری پڑتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ جو لوگ فجر چھوڑتے ہیں وہ آدھے منافق ہیں، اور جو فجر اور عشاء دونوں چھوڑتے ہیں وہ پورے منافق ہیں اس حدیث کی روح سے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو بہت احتیاط رکھیں، کم سے کم 5 نمازیں خشوع خضوع والی وقت پہ۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کو آپ ایک یہ تو بہانہ دیتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب اللہ آپ کو بخشش کرے تو وہاا کافر اگر کھڑے ہوں کہ اللہ یہ تو ہمارے جیسے اعمال کرتے تھے، تو انہیں بھی بخش رہا، یہ بددیانتی بھی کرتے تھے، یہ بد نظری بھی کرتے تھے، تو ایک چیز تو کوئی ہو اللہ کہ جو حجت قائم ہو جائے کہ اللہ یوں تو کہہ سکے ان سے کہ یہ 5 نمازیں پڑھتے تھے، تم نہیں پڑھتے تھے۔ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز، تو کم سے کم ایک یہ بہانہ اللہ میاں کو دے دو کہ اللہ تمہاری بخشش کرے تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اس بات پہ۔ تو آگے فرمایا اگلی آیت میں وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، مطلب منافق، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر اس طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ مطلب نہ تو ایمان والوں کے ساتھ تھے، نہ پوری طرح کافروں کے ساتھ تھے، ادھر میں لٹکے ہوئے تھے۔ ظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا ان کا، اور باطن جو تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ آگے اور انہی کا ذکر ہے
اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، مطلب ان کو مددگار یا بھیدی نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ مطلب اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو، حجت دے دو جو تمہارے خلاف جائے گی قیامت میں، کہ تم ان کو مددگار یا بھیدی بنا رہے ہیں۔ جیسے آج جو ہے ہمارے معاشرے میں اتنے مخبر ہیں جو اپنے ہی بھائیوں کی مخبری کرتے ہیں پولیس میں جا کے اور انہیں پھنسوا دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس آیت کے حوالے سے اسی طرح سے پھنسیں گے، اللہ کے ہاں ان پہ حجت قائم ہو رہی ہے۔ تو زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے ذمہ دار ہیں انہی کی جو ہے وہ عزتیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ نے منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، مطلب ہوں گے مسلمانوں میں سے، حلیے مسلمانوں والے ہوں گے، لیکن طبقے میں جائیں گے سب سے نیچے کافروں کے ساتھ۔ ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ دیکھو جی، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے بیان کی۔ سورہ انبیاء کی 10 نمبر آیت میں قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارا ذکر ہے قرآن میں، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے اس بات کی۔ آگے فرمایا ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ مطلب کل کی کل اطاعت اللہ کے لیے کر لیں، اگر یہ نہ برادری کی اطاعت ہو، نہ زمانے کی، نہ علاقے کی، نہ اجتماعی اطاعت غیر اللہ کی، اور نہ انفرادی طور پہ، اگر یکسو ہو کے توکل اللہ پہ کریں اور توبہ کر لیں تو اللہ سے چمٹ جائیں۔ اب یہ سوچ لیں کہ اگر اسلام کی کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، اور اسلام کی کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، تب ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ بہت بڑا اجر دے گا اگر کل کی کل اطاعت یہ اللہ کے لیے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ مطلب اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، اگر باغی یا نافرمان نہ ہو تو اللہ کو کیا پڑی کہ وہ ہمیں عذاب دے۔ اللہ تو معاذ اللہ کسی کو دکھ دے کے خوش نہیں ہوتا، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک ایک بندے سے۔ وہ تو ہم ہی ناشکری کرتے ہیں، زبانی ہو چاہے عملاً ناشکری ہو، جو پھر ہمارے اوپر ہماری کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی کل اطاعت کریں گے تو اللہ بھی ہماری اسی طرح سے مدد کرے گا۔ مومنوں کی مدد اللہ کی طرف سے ہمیشہ سے آتی رہی اگر سچا پکا ایمان ہو۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ مطلب اللہ چغلی کو، برائی کی بات کو، کسی غیبت کو، کسی کی عزت اتارنا، کردار کشی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام میں جان، مال، عزت ایک دوسرے کی حرام قرار دے دی گئی۔ آخری خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ آج کے دن سے تم پہ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت حرام ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے مستثنیٰ کر دیا کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اسی اجازت ہے۔ مطلب غیبت کا عام حکم نہیں ہے، مگر مظلوم اگر ظالم کی غیبت کرے گا تو اسے اس کی پکڑنی ہوگی، اسے معافی ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے پڑوسی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترکیب بتائی کہ تم اپنا سارا سامان لے کے سڑک پہ بیٹھ جاؤ اور ہر آتے جاتے کو بتاؤ کہ میرے اس پڑوسی نے میرا جینا حرام کر رکھا۔ تو نبی کا حکم تھا، وہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھ گئے لے کے اپنا سب سامان، اور آتے جاتے راہگیروں کو انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ لوگ پوچھ رہے تھے بھائی سارا سامان بیوی بچے لے کے آپ سڑک پہ بیٹھے، کیا وجہ ہے؟ کہ جی میرا یہ پڑوسی ہے، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے پڑوسی کو پتہ لگا، وہ ہاتھ پیر جوڑتا ہوا آ گیا کہ بھائی میری توبہ، آج کے بعد میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، سامان اپنا اندر رکھ۔ تو یہ بھی ایک حساب سے ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کا ایک طریقہ نبی نے بتایا تھا۔ تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اگر مظلوم کوئی ہو تو اسے اجازت ہے، تو جس پہ کوئی ظلم ہوا اس کے دل پر کیا بیتتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو اللہ کو بھی سارا پتہ ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو اس پہ کیا بیتتی ہے، اسی لیے اجازت دی۔ اگر تم کسی نیکی کا اعلانیہ، کسی نیکی
کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معاف کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ مطلب اگر آپ کوئی نیکی اعلانیہ کریں، جیسے آپ کے اوپر فرض ہیں، کلمے کے بعد 5 نمازیں جو آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے، یا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا آپ کے اوپر روزے فرض ہیں، یا آپ کے اوپر حج فرض ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اعلانیہ کرنی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے۔ اور جو چیزیں نفل ہیں وہ آپ کو چھپا کے کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ نفل اور سنت بھی گھر پہ پڑھ کے جایا کرتے تھے، تو نفل آپ جتنی آپ چھپ کے پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے۔ اسی طرح صدقے کا معاملہ ہے، زکوٰۃ آپ بتا کے دو لوگوں کو، اور جو صدقہ آپ ویسے کرو نفلی صدقہ اسے چھپا کے دو، ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ اعلانیہ ہو، پوشیدہ ہو، اور یا کسی برائی سے درگزر کرو، مطلب ساری نیکی اللہ کے علم میں ہے، دکھاوا نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ درگزر کر دو، مطلب معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ اگر مظلوم معاف کر دے تو بہت اجر ہے۔ قدرت رکھتے ہوئے بھی معافی جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے۔ جیسے اللہ کو تمام قدرتیں ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، ہمارے گناہوں پہ، ہماری منمانیوں پہ، نافرمانیوں پہ ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اصل میں یہ تھا کہ سورہ نور کی 22 نمبر آیت میں ایک واقعہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ نور میں ہی حضرت عائشہ پہ بہتان لگانے والوں کا واقعہ، ان میں ایک رشتہ دار حضرت ابوبکر صدیق کے بھی تھے بہتان لگانے والوں میں، جن کی وہ کفالت کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں ہے تو انہوں نے ان کی کفالت بند کر دی، تو اللہ نے آیت اتار دی کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر چاہتے ہو تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ تو انہوں نے وہیں معاف کیا انہیں، اور ان کا وظیفہ دگنا کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کرتے ہیں، بدلہ لینے کی قدرت ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ معافی پا لیں گے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، مطلب کفر کرنا ان کا انکار کرنا ہے، اور فرق کرنا اللہ اور رسولوں میں کہ اللہ کو مانیں اور رسول کو نہ مانیں۔ جیسے آج کل اہل قرآن ایک گروپ ہے، وہ منکرین حدیث ہے، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے انہیں ٹوک دیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، مطلب کچھ نبیوں کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ جیسے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس سے پچھلے نبیوں کو مانتے تھے، ایسے ہی جو اس ٹائم کے نصرانی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ پیشین گوئیاں موجود تھی ان کی کتابوں میں۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ بعض نبیوں کو تو ایمان میں لائے اپنے اور بعض پر نہیں لائے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راہ نکال لیں، مطلب کوئی راستہ ایسا نکال لیں کہ سب جو ہیں وہ مل جل کے رہیں۔ جیسے اکبر نے ایک دین الہی چلایا تھا، اور اس میں کچھ کہیں سے لے کے اور ایک مکسچر دین کا بنا دیا تھا کہ بھئی سب ملا لو اور یہ جو ہے سب اس پہ عمل کریں گے۔ یہ سب فتنہ ہے۔ قرآن نے بتایا کہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ جو ایک ہائی وے ہے وہ صرف اللہ تک ہائی وے ہی جاتا ہے۔ ادھر ادھر سے پگڈنڈی آگے تو ہائی وے پہ مل جائیں گی، لیکن ہائی وے ایک ہی رہے گا، اور وہ سیدھا سچا راستہ جو صراط مستقیم کہلاتا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، مطلب ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، مطلب جو ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی، اس میں وہاں جا کے ہی پتہ لگے گا کہ وہ کتنی خطرناک ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر، اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مطلب اب مومنوں کا بیان، اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، مطلب نہ اللہ کو رسول سے جدا کرتے ہیں اور نہ رسول کو اور رسولوں سے جدا کرتے ہیں، قرآن کو ہی مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی سنتوں کو، ان کی سیرت کو ہی مانتے ہیں، ان رسولوں کو ہی مانتے ہیں جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اور وہ بھی جن کا ذکر احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک بھی رسول کو نہیں چھوڑتے، سب کو مانتے ہیں، مطلب ماننے سے انکار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یہ آج الحمدللہ 152 نمبر تک سورہ نساء کی پوری ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔